چې څنګه خلق ځان شرمي. اور یاد رکھیں آپ سے اور مجھ سے اس بارے میں باز پرس ہوگی. میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے ماتحت، میرے گھر کی بیٹیاں، میرے خاندان کی لڑکیاں جا رہی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی یہ گلیوں میں جو فائرنگ کریں گے اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے زندگی میں اسلحہ نہیں اٹھایا اور ماشاءاللہ جان بھی ایسی ہوتی ہے کہ فائر ہوتا ہے تو خود لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں. بھائی گھٹکے اور ماوے والی جو مخلوق ہے تو ان کے اندر کتنی بہادری اور قوت ہو. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بس یہ سب پتہ نہیں کہاں سے زنگ والے پسٹل لے آئیں گے. ایک تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت، یہودیوں کی نقالی، ہندوؤں کے طریقے پر چلنا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے سمجھا جائے گا. ایک تو یہ گناہ. دوسرا جو فائر کرے گا وہ پیسوں سے خریدے گا، وہ بھی اسراف اور تبذیر، دوسرا گناہ. تیسرا جب فائرنگ کرے گا شور ہوگا، نمازیں ڈسٹرب ہوگی، تلاوت میں خلل آئے گا، نیند خراب ہوگی، کمزور دل والے گھبرا جائیں گے، بچوں کو ڈر لگے گا. یہ تیسرا گناہ. اور چوتھا گناہ کہ پھر وہ ٹیڑے میڑے فائر، اور کبھی فائر گولیاں جب واپس آتی ہیں تو کسی کے کندھے پر لگ جاتی ہے، کسی کے سینے پر لگ جاتی ہے، کسی بچے کو لگ جاتی ہے. ہر سال ایسی فائرنگ میں نامعلوم گولیوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں. جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا اس کے دل سے کتنی بد دعا نکلے گی. جس کا والد انتقال کر جائے اس گولی سے اس کے دل سے کتنی آ نکلے گی. جس کا بھائی زخمی ہو جائے، جس کی بیوی کو گھر میں گولی لگ جائے، ان کے دل پر کیا گزرے گی. کبھی یہ سوچا اپنی مستیوں کو اور اپنی جو ہے نا عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. لہذا ایسے لوگوں کے خلاف حکومت بھی حرکت میں آئے گی. ہر سال نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں باقاعدہ ان کے نام دو. جس علاقے میں کسی کو گولی لگ جائے، جس نے فائر کیا اس کا نام لو. آپ یہ نہیں بولو مولانا صاحب لڑوانے کی بات کر رہے ہیں، چتا سوزان شرموئی تو ہم کیوں تمہارا خیال رکھیں. آپ خود قرآن کا خیال نہیں رکھتے، علماء کا خیال نہیں رکھتے، مسجد کا خیال نہیں رکھتے، مدرسے کا خیال نہیں رکھتے، بوڑھوں کا خیال نہیں رکھتے، عورتوں کا خیال نہیں رکھتے، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے. ہم تمہارا کیوں خیال رکھیں؟ اسی لیے سختی سے پابندی. اپنی گلی میں 4 بڑے کھڑے ہو جائے یہاں فائر نہیں ہو. او بھائی دین ایسا نام بھی نہیں ہے کہ ہر وقت سر ٹٹ کھڑے، کبھی کبھی یوں بھی اٹھانا پڑتا ہے. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کسی کو غلط لگے تو پھر بتا دینا. کبھی کبھی سختی سے کام کرنا پڑتا ہے، ایکشن لینا پڑتا ہے، برائیوں کو روکنا پڑتا ہے. نہیں انل منکر، برائی سے روکنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک میں جو آیا مر رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے، بولو اس کو اپنے. یہ صرف بریانی اور حلوہ کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مسواک کرنے کے لیے نہیں آیا، کبھی یہ تھپڑ مارنے اور تلوار اٹھانے کے لیے بھی آیا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. یہ باتیں آپ کو لگے گی عجیب، اس لیے کہ ہم کم سننے کے عادی ہو گئے، لیکن یہ حدیث ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اچھا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کو منع کرو. بھائی یہ غلط ہے، تم نہیں کر سکتے ایسا.
آپ بولو گے دوسرے کو ہمت آئے گی. فمن لم یستطع، اچھا زبان سے بھی نہیں بول سکتے، فبقلبی، دل میں برا سمجھو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اضعف اس میں تفضیل ہے، سب سے کم، اٹ مینز اس سے کم ایمان کا درجہ نہیں ہے. بیاد ایمان غم کا وہاں. پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. حق کہو اگرچہ کڑوا ہو. افضل الجہادی من قال کلمت حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کو بیان کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی اگر عزم کر لے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی گلی والوں کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنی دکان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو روکنا ہے، تو انشاءاللہ کمی بھی آئے گی اور کل کو ہم گناہ سے بچ جائیں گے، پکڑ سے بچ جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے اس کی؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.